وہ پاکستان ایئر فورس کا ایک پائلٹ تھا جسے اسرائیلی ایجنسی موساد کے خاتون نے ورغلا کر اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، اور اب اس کے ذمے یہ کام تھا کہ پاکستان کے ایئر بیس سے وہ ایک طیارہ اڑائے اور کوہوٹا پر بم گرا کر پاکستان کا ایٹمی پروگرام تہس نہس کر دے۔ لیکن گمنام ہیروز اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے ہر وقت چوکس اور تیار ہیں۔ ISI کے ان بیٹوں نے اس اسرائیلی ایجنٹ کو کس طرح گرفتار کیا اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو محفوظ بنایا، یہ تمام تفصیلات اب تک پہنچائی جائیں گی، مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ناظرین، ISI کے میجر ریٹائرڈ عامر نے بتایا کہ اس وقت میں ISI اسلام آباد میں اسٹیشن چیف تھا۔ اس وقت اسرائیل نے پاک فضائیہ کے ایک بھگوڑے پائلٹ کو پاکستان کے راز نکلوانے کے لیے استعمال کیا۔ جب میجر ریٹائرڈ عامر کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی اور اس سے ملاقات میں اپنے آپ کو ایک پختون قوم پرست ظاہر کیا۔ ان دنوں ناراض پختونوں کی ایک تحریک بھی چل رہی تھی، اسی وجہ سے میجر ریٹائر عامر نے اپنا نام سعید خان بتایا۔ اسرائیلی ایجنسی نے پاک فضائیہ کے اس افسر کو برطانیہ کے ایک ڈانسنگ کلب سے اٹھایا اور اسے تل ابیب لے گئے، جہاں اس کی برین واشنگ کی گئی اور اسے پاکستان میں پاکستان مخالف کارروائیوں کے لیے لانچ کیا گیا۔ میجر ریٹائرڈ عامر نے یہ سارا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ان دنوں وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے جو موساد کے ایک سابق چیف نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں ذکر آیا کہ چاڈ میں جب ہم نے آپریشن کیا تو چونکہ ہمارا وہاں سفارت خانہ نہیں تھا تو ہم نے ارجنٹائن کے سفارت خانے کو استعمال کیا۔ میجر ریٹائرڈ عامر کا کہنا تھا کہ یہ پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کا تو پاکستان میں بھی کوئی سفارت خانہ نہیں ہے، کہیں وہ یہاں پر بھی تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے۔ میں نے جب ارجنٹائن کے سفارت خانے سے معلوم کیا تو وہاں 2 ڈپلومیٹ تھے، ایک سفیر تھا اور دوسرا فرسٹ سیکریٹری۔ فرسٹ سیکریٹری کا نام لوسٹن تھا اور میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک دن لوسٹن اڈیالہ جیل گیا، وہاں سے میں نے معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ وہ یہاں پر ایک ایئر فورس کے پائلٹ سے ملا تھا جس کا کورٹ مارشل ہوا تھا۔ لوسٹن یہودی تھا اور امریکی سفارت خانے میں بطور ڈیفنس اٹاشی بھی کام کرتا تھا۔ اس طرح ایک کڑی مجھے مل گئی۔ جب پائلٹ رہا ہو کر جیل سے باہر آیا تو میں نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو لگا دیا جس نے اسے میرے بارے میں بتایا کہ یہ ایک پختون ہے جو فوج سے ناراض ہے۔ میجر ریٹائرڈ عامر نے کہا کہ میں نے 2 سال اس کے ساتھ کام کیا اور وطن عزیز کے خلاف اسرائیل اور بھارت کا پلان بے نقاب کر دیا۔ دوستو، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا کہ جب اسرائیل اور انڈیا نے مل کر پاکستان کا ایٹمی پروگرام ختم کرنے کی سازش کی۔ ISI کے گمنام ہیروز اس لیے چوکنے اور مستعد تھے کہ اس سے قبل بھی اسرائیل اور انڈیا ایسی ناپاک حرکت کر چکے تھے۔ یہ 80 کی دہائی کا درمیانی عرصہ تھا۔ انڈین گجرات کے جمان گڑھ ایئر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک اسکواڈرن پاکستان کے کوہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ پلان اسرائیل، امریکہ اور بھارت نے مل کر تیار کیا تھا، جس کے لیے 5 جنگی جہاز تیار کیے گئے۔ اس بھارتی اسکواڈرن نے پاکستان کے اندر بحر ہند سے گزرنے والے ایک بڑے مسافر جہاز کو نشانہ بنانے کا ٹارگٹ رکھا تھا اور بعد ازاں اسی نے کوہوٹا ایٹمی پلانٹ پر بھی حملہ کرنا تھا۔ ایک بڑا مسافر بردار جہاز جو صبح سویرے بحر ہند کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا اسلام آباد جانے والا تھا، ان کے پلان کا حصہ تھا کہ وہ ایک کامبیٹ یا ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈارز کو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈار آپریٹرز یہ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی ایک ہی بڑا مسافر بردار جہاز ہے۔ پھر یہ لوگ کوہوٹا پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھے جموں کشمیر جا کر ری فیولنگ کریں گے اور نکل جائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس حملے کی اطلاع جنرل ضیاء الحق کو پاکستان کی کسی شخصیت نے دی تھی اور اس روحانی شخصیت نے جنرل ضیاء الحق کو خبردار کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف غیر ملکی طاقتیں اکٹھی ہو کر کوئی بڑا فتنہ پیدا کرنا چاہتی ہیں، افواج پاکستان کو تیار کیا جائے۔ اسی دوران یہ بات ISI ہیڈ کوارٹر تک پہنچا دی گئی، جنہوں نے اپنی باغ دوڑ تیز کر دی اور بالآخر حملے سے صرف چند گھنٹے پہلے حملے اور سازش کا سراغ لگا لیا گیا۔ یہ حملہ صبح 4 بجے ہونا تھا اور جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے اطلاع دی گئی۔ جنرل ضیاء نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے، اور فوراً ہی ایک بھرپور جوابی حملے کا پلان بنا لیا گیا۔ پاکستانی ایئر فورس کے 3 دستے تشکیل دیے گئے۔ پہلے کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ اسرائیلی جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے۔ دوسرے دستے کو ممبئی میں انڈیا کے ایک نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا، جبکہ تیسرے دستے کو اسرائیل کے ایک نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ اس ٹاسک میں اہم بات یہ تھی کہ اسرائیل پر حملے میں پاکستانی جہاز وہاں ری فیولنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا۔
यानी ये एक फिदाई मिशन था जिससे किसी की वापसी मुमकिन नहीं थी। इस मिशन के लिए 4 जवानों की जरूरत थी, मगर एयरफोर्स के जवानों से जब पूछा गया तो 10 तैयार हो गए और उनमें 4 का इंतखाब करने के लिए बाकायदा कुरानदाजी करना पड़ी। हर जवान ये एजाज हासिल करने के लिए बेचैन था कि वो इसराइल पर हमला आवर हो। अमेरिकी सैटेलाइट ने पाकिस्तानी जहाजों की गैर मामूली नकलो हरकत को नोट किया तो फौरन उन्होंने इसराइल और इंडिया को आगाह कर दिया और उन्होंने निहायत ही भोंडे अंदाज में अपने मिशन से पसपाई अख्तियार कर ली। लेकिन इस बात को छुपाया भी ना जा सका और नतीजे में पूरी दुनिया में दोनों की बहुत सुबकी हुई। तब पाकिस्तान ने इसराइल को खबरदार किया कि ना पाकिस्तान इराक है और ना ही पाकिस्तानी फौज इराकी फौज की तरह है। आइंदा ऐसी किसी भी मुहिमजोई को इसराइल के लिए एक भयानक ख्वाब में तब्दील कर दिया जाएगा। दोस्तों, वो दिन है और आज के दिन इसराइल ने आज तक पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला करने का ख्वाब नहीं देखा। हाँ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इंडिया के साथ मिलकर साजिशें जरूर रचाई जाती हैं और उन साजिशों को भी ISI के गुमनाम हीरोज और वतन के बेटे हर वक्त चौकस, मुस्तैद और तैयार रहकर नाकाम बनाते रहते हैं। ISI की कुव्वत का ये आलम है कि उसने कम वसाइल होने के बावजूद रूस जैसी सुपर पावर को अफगानिस्तान में न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि इस वॉर के नतीजे में रूस टुकड़े टुकड़े होकर तकसीम हो गया। रूस को दरअसल उस वक्त अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद दरियाए सिंध तक आना था। अफगान जंग हमारी सालमियत और अफगानों की आजादी की जंग थी। मेजर रिटायर्ड अहमद ने बताया कि ज़िया दौर में CIA को अफगान कमांडरों से मिलने की इजाजत नहीं थी। तमाम कंट्रोल ISI के पास होता था। CIA का पैसा हम लेकर आगे तकसीम करते थे। मेजर रिटायर्ड आमिर का कहना था कि पाकिस्तान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेली है। पाकिस्तान ने हर मुमकिन अमेरिका के अफगानिस्तान में मदद की है, लेकिन बदले में अमेरिका ने अफगानिस्तान में इंडिया को बिठा दिया। हरबियार, मरी और बरामदाग भुट्टी के ट्रेनिंग कैंप्स खुलवाए और बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक शुरू करवा दी। अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान के तमाम लोग एक दूसरे के खिलाफ मुल्क दुश्मन होने और गद्दारी के फतवे लगाने की बजाय एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाएं, वरना आज भी इसराइल, इंडिया, अमेरिका वगैरह पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ उसी तरह साजिशें कर रहे हैं जिस तरह इससे पहले माजी में की जाती थी। तो ख्वातीन हज़रात, हमने आपको बताया कि किस तरह इसराइली एजेंसी मोसाद ने अपनी एक खातून अफसर को इस्तेमाल करते हुए पाक फिजाइया के एक पायलट को बरगलाया और उसके जिम्मे ये काम लगाया कि वो कहूटा पर बम गिराकर पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। मगर ISI के गुमनाम हीरोज ने इस ऑपरेशन को किस तरह नाकाम बनाया और हमले से पहले ही इस पूरे नेटवर्क को तोड़ कर रख दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद तमाम नाजरीन की अपने वतन, अफवाज पाकिस्तान और ISI के साथ मोहब्बत में इजाफा ही हुआ होगा। और अगर आप अपनी अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो उसके इजहार करने में क्या हर्ज है। कमेंट सेक्शन में ISI, पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दीजिए कि पाकिस्तानी कौम अपने गुमनाम हीरोज और अपने वतन के मुहाफिज बेटों से किस कदर मोहब्बत करती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। अगले इन्फॉर्मेटिव सेशन तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह।